پیارے بچوں، ایک بہت ہی پیارے درخت میں ایک پودنا اور پودنی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت پیار تھا، دونوں بہت مزے سے رہتے تھے۔ لیکن ایک دن پودنے کو کوئی کام یاد آیا اور وہ اڑ کے کہیں چلا گیا۔ پھر کیا ہوا بچوں؟ پودنی اکیلی انتظار کر رہی تھی کہ وہاں سے راجا کا گزر ہوا۔ راجا نے درباریوں کہ پودنی کو پکڑ لے۔ اس کو پودنی بہت پسند آئی۔ راجا کے درباریوں نے پودنی کو پکڑ کر ایک پنجرے میں قید کر لیا اور اپنے محل کی طرف بڑھ گئے۔ جب پودنا واپس لوٹا اور اس نے درخت پہ پودنی کو نہ پایا تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ نہ اس کو نظر آیا۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا، کہیں راجا میری پودنی کو چرا کے تو نہیں لے گیا۔ اس نے سوچا افسوس کرنے کے بجائے مجھے اپنی پودنی کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اس نے درخت سے لکڑیاں جمع کی، سرکنڈے کی ایک گاڑی بنائی۔ بیلوں کو آگے لگانے کے بجائے اس نے مینڈک جوتے اور پھر وہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ چلم چلا میں چلم چلا، چلم چلا گناتے ہوئے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے بلی خالہ ملی۔ بلی خالہ نے بولا، پودنے ماموں کہاں جا رہے ہو؟ میاؤں۔ پودنے نے کہا، سرکنڈے کی گاڑی بنائی، مینڈک جوتے جائے، میری پودنی راجا نے چرائی، میں اس سے بدلہ لینے جاؤں۔ بلی بولی، میاؤں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ پودنے نے کہا، ہوش ہوش، میرے کان میں گھس گھس۔ اس طرح بلی اس کے کان میں گھس گئی اور پھر وہ نکل پڑا۔ چلم چلا میں چلم چلا۔ چلتے چلتے اسے چیونٹیوں کی فوج ملی۔ اس نے کہا، پودنے ماموں کہاں چلے؟ پھر پودنے نے وہی بات دہرائی، سرکنڈے کی گاڑی بنائی، مینڈک جوتے جائیں، میری پودنی راجا نے چرائی، میں راجا سے بدلہ لینے جاؤں۔ چیونٹی نے کہا، پودنے ماموں ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ پودنے نے کہا، ہوش، گھس گھس گھس، میرے کان میں گھس۔ اس طرح چیونٹیاں بھی کان میں گھس گئیں اور پودنے ماموں پھر چلے۔ چلا چلا میں چلم چلا، چلم چلا۔ جیسے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا وہاں ملا اس کو بھیڑیا۔ بھیڑیا نے کہا، پودنے ماموں کہاں چلے؟ پودنے کو غصہ آ گیا۔ پودنے نے کہا، سرکنڈے کی گاڑی بنائی، مینڈک جوتے جائے، میری پودنی کو راجا نے چرایا، میں اس سے بدلہ لینے جاؤں۔ سمجھ گئے؟ بھیڑیے کو سن کے بہت غصہ آیا، وہ بھی دھاڑا۔ ہو! پھر پودنے نے کہا، ہوش، گھس گھس، میرے کان میں گھس۔ اس طرح بھیڑیا بھی اس کے کان میں گھس گیا اور پھر پودنے نے پھر نعرہ لگایا، چلم چلا بھائی چلم چلا، چلم چلا۔ اس طرح بہت سے جانور اس کے کان میں گھس گئے اور چلتے چلے گئے۔ اس طرح ان کی سواری راجا کے محل تک پہنچ گئی۔ درباریوں نے جیسے ہی راجا کو بتایا کہ پودنا آیا ہے اپنی پودنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، راجا کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اس کو مرغیوں کے خانے میں ڈال دے۔ لیکن پودنا بہت ہی سمجھدار تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، چل بلی اب نکل اور اپنا کام دکھا، کر دے کام تمام۔ اور اس طرح بلی کی تو ہو گئی دعوت۔ اس نے تمام مرغیوں کو گردن سے مروڑا اور کھا گئی۔ بلی خالہ تمام مرغیوں کو کھا گئیں اور جلدی سے کھا کے اس کے کان میں گھس گئیں، گھس گھس گھس، میرے کان میں گھس۔ اور جب صبح درباری آئے تو خانے میں دیکھا ساری مرغیاں مر گئی تھیں اور بھائی پودنے چین کی نیند سو رہے تھے۔ درباریوں نے راجا کو بتایا۔ اس نے کہا،
اب ایک کام کرو، اس کے ہاتھی خانے میں ڈال دو، ہاتھی اس کو پیر سے کچل دے گا، تب اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ پھر پودنے کو ہاتھیوں کے خانے میں ڈال دیا گیا۔ درباری پودنے کو بند کر کے چلے گئے تو پودنے نے آہستہ سے سرگوشی کی، نکل لے چوٹیاں اور دکھا اپنا کمال، اور چیٹیاں ہاتھی کے سونڈ میں گھس گئیں، اور پھر اس کو اتنا کاٹا کہ سارے ہاتھی مر گئے، اور پھر پودنا چین کی نیند سو گیا۔ جب درباری صبح آئے اور اس نے دیکھا سارے ہاتھی مر گئے تو وہ جلدی سے راجا کے پاس گئے اور راجا کو خبر دی کہ پودنا تو آرام سے گئے۔ پھر راجا غصے میں آ گیا، اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ آج رات پودنے کو میرے بستر کے پائے سے باندھ دیا جائے، میں اسے تلوار سے ختم کر دوں گا۔ اس طرح پودنے کو باندھ دیا گیا۔ راجا جب سو رہا تھا تو پودنے نے آہستہ سے کان میں سرگوشی کی، نکل لے دریا اور دکھا اپنا کمال، اور دریا نکل کے سارے محل میں پھیل گیا اور پورا محل ڈوب گیا اور راجا بھی ڈوب گیا۔ اور جب راجا نے دیکھا کہ اس کا سارا محل ڈوب رہا ہے اور پودنا جو ہے وہ آرام سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے پودنے سے التجا کی کہ مجھے معاف کر دو اور یہ دریا کو روک دو، میں تمہاری پودنی کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے وعدہ کیا اور اس نے پودنی کو چھوڑ دیا۔ اس طرح پودنا اپنی پودنی کو محل سے واپس لے کر چلا گیا اور دونوں پھر ہنسی خوشی رہنے لگے۔